محمد نیاز پوچھتے ہیں، ایک عورت کا خاوند شہر میں فوت ہوا، وہ خاوند کی لاش کے ساتھ گاؤں گئی، تو کیا عدت کے لیے واپس شہر آنا ضروری ہے یا کچھ دن بعد آئے؟ خواتین کے لیے عدت اصل میں خاوند کے گھر ہے، وہ خاوند کے گھر عدت گزاریں، الا وجہ یہ کہ ان کو اپنے ایمان کا یا اپنی جان کا خطرہ ہے یا کوئی خوف ہے، وہ اس وجہ سے وہاں سے ہٹ جاتی ہیں، تو گنجائش موجود ہے وہ وہاں سے ہٹ کے اپنے والد کے گھر یا اپنی پرامن جگہ جا کر وہ اپنی عدت کو گزار سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو صورتحال آپ پوچھ رہے ہیں کہ خاوند فوت ہوئے، خاوند کے گھر میں ہے، پھر خاوند کو دفنانے کے لیے لوگ گئے تو اسے بھی ساتھ لے گئے، یہ ناجائز ہے، اس طرح کا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ خاتون خانہ عدت میں ہو تو اسے عدت میں گھر کے اندر بیٹھنا چاہیے، باہر بغیر ضرورت کے نہ نکلے۔ یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تدفین میں شامل ہونے، اس نے جنازہ پڑھنے، اس نے جا کر قبر میں اتارنے میں شامل ہونے، تو اس کے اوپر تو نہیں ہے۔ ہاں جب عدت ختم ہو اور عبرت پکڑنے کے لیے اگر خاوند کی قبر پہ، والد کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ، بیٹے کی قبر پہ، بہن کی قبر پہ، اولاد کی قبر پہ یا عبرت کے لیے خاتون جاتی ہے اور باپردہ ہو کر جاتی ہے اور عدت میں بھی نہیں ہے تو جائز ہو جائے گا، وہ منع نہیں ہے۔ وہاں جا کر رونا، پیٹنا، چیخنا، چلانا، بال کھونچنا، چہرے نوچنا، کھولنا اور یہ چیزیں، یہ منع ہے۔ اسی لیے خاتون کا عام طور پہ منع کرتے ہیں، ورنہ یہ آداب ٹھیک ہو نا تو منع خواتین کا بھی نہیں ہے قبرستان، تو یہ اس عورت کو وہاں نہیں جانا چاہیے بلکہ گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ خاتون خانہ عدت کے دوران بغیر ضرورت کے باہر نہیں جائے گی، ضرورت ہے نا پینشن لینی، اس میں سائن کرنے تو چلی گئی، خاوند کی پینشن لے کر آ گئی، اس نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، اور کوئی کھانے پلانے کے لیے اس کے پاس موجود نہیں ہے، یا بچے ہیں تو چھوٹے ہیں اس کو دودھ لینے چلی گئی ہے، یا اپنا سودا سلف لینے چلی گئی ہے، اس کے پاس ضرورت تھی اور کوئی نہیں تھا تو جائز ہے۔ لیکن وہاں کوئی وجہ موجود ہے نا، یہاں کوئی وجہ نہیں ہے، اسے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ میں خود ایک بات ایڈیشن کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہم سے بات پوچھتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں تاکہ عدت کے احکام میں یہ بھی لوگوں تک میسج کنوے ہو جائے۔ عدت میں لوگ سمجھتے ہیں پردہ بڑھ جاتا ہے اور عام حالات میں پردہ نعوذ باللہ کم رہتا ہے، یہ شریعت میں اضافہ ہے، اس کے شریعت میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس کے پاس دیور ملنے گیا تو اس نے نہیں ملی، کیوں؟ وہ عدت میں تھی نا، اس دیور کو کس نے کہا تھا عدت میں جا کے ملے؟ تمہارا دماغ پتہ نہیں کس نے الٹا سیدھا کر دیا، دیور کو تو اسلام میں عدت سے پہلے بھی پردے، خاوند کی موجودگی میں پردے، تو عدت میں نہ کوئی پردہ بڑھتا ہے نہ کوئی پردہ گھٹتا ہے۔ جہاں پردہ شریعت نے، اسلام نے خاتون کو دیا ہے وہاں بغیر عدت کے بھی پردہ ہے، اور جہاں نہیں دیا وہاں عدت میں بھی پردہ نہیں ہے۔ شرعی محارم جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان سے آپ کا پردہ نہیں ہے، وہ عدت ہو یا عدت کا معاملہ غیر ہو نہیں ہے، اور جن سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے، وہ عدت ہو یا عدت نہیں، عام زندگی ہے۔ یہ عدت نہ پردہ گھٹاتی ہے نہ عدت پردہ بڑھاتی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جی عدت گزارنی ہے اسلامی تاریخوں سے کریں یا ہم جو ہے نا انگریزی تاریخوں سے چلیں، اس بارے میں بھی قول فیصل سمجھ لیں۔ عدت عورت شروع کرے گی اگر خاوند یکم ہی کو فوت ہوا ہے اور وہ چاند کی یکم ہے تو چاند کی ترتیب سے چلے گی۔ خاوند کی وفات کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، یعنی 130 دن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر 130 دن تب پورے کرے گی جب خاوند کسی ایسی تاریخ میں فوت ہو جو اسلامی تاریخ کی یکم نہیں ہے، پھر انگریزی تاریخ سے اس نے 130 دن پورے کر لینے، یہ 4 ماہ کی ترتیب ہے اور 10 دن کی۔ اور خاتون خانہ جو طلاق کی عدت گزارتی ہے وہ 3 مینسز ہے، 3 مینسز، 3 مخصوص ایام وہ گزار کے جب 3 غسل کر لے گی اس کی عدت پوری ہو جائے گی، وہ 90 دنوں میں پورے ہوں یا اس سے کم میں پورے اس کی عدت پوری ہو جائے گی، یہ عدت کا معاملہ ہے۔ اور میں یہاں ایک بات سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں، عدت کب سے شروع کرے گی یہ بھی اسلام نے حکم کیا ہے، ہم نہیں ہے میں 4 دن بعد عدت شروع کروں گی، میں 6 دن بعد عدت شروع کروں گی، آپ 1 ہفتے بعد عدت شروع کر لینا نا، ابھی تو خاوند کی تدفین میں جاری ہو، یہ شریعت میں ایڈیشن ہے، اضافہ ہے بھائی، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ آپ نے عدت تب شروع کرنی ہے جب آپ کا خاوند فوت ہوا، آپ کو پتہ 10 دن بعد چلا نا تو آپ کی عدت کے 10 دن گزر گئے ہیں، آپ کو پتہ ہو جب آپ کا خاوند فوت ہو رہا ہے اس ٹائم سے آپ کی عدت شروع ہو چکی ہے، وہ آپ عدت بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، آپ عدت گزاریں یا نہ گزاریں، من عدت تعتدونہا، قرآن کریم کے مطابق وہ آپ کی عدت جاری ہے۔ جب عدت مکمل ہو گئی ہے اس کے بعد یہ خاوند، یہ عورت نہا بھی سکتی، نہا تو عدت میں بھی سکتی ہے
नए कपड़े पहन सकती है, नहा के गुस्ल वगैरह कर सकती है, खुशबू इस्तेमाल कर सकती है। आम दिनों में इस पर खुशबू जायज़ नहीं है दौरान इद्दत। और खवातीन इस पर पूछती है जब इद्दत पूरी हो जाए तो फिर सबसे पहले बुर्का सर पे रखे और खावंद के घर पे जाके हाजिरी लगवाएं। भाई ये शरीयत इस्लामिया का हुक्म नहीं है, आपने वैसे जाना है, आप आदाब का ख्याल रख के चली जाए। आपको कब्र पे जाना आदाब तोड़ने की वजह से मने, आदाब के साथ जाएंगे तो जायज़ है इबरत पकड़ने के लिए, लेकिन लाजमी जुज नहीं है, पार्ट ऑफ द होली शरिया नहीं है कि शरीयत का जुज टूट जाएगा, आपने पहले वहां जाने वाला नहीं जाना, आपने आज फला खाना पकाने वाला नहीं पकाना। ये लोगों की अपनी बातें हैं, इनसे बचना चाहिए। تبارك الذي ينزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا